الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. محترم حضرات، قرآن کریم کے ساتھ لوگوں کی مختلف حالتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ لوگوں کے احوال کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمر لا ريح لها وطعمها حلول ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. فرماتے ہیں کہ اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنترے کی طرح ہے کہ اس کا مزہ بھی اچھا ہے اور اس کے اندر خوشبو پائی جاتی ہے، وہ بھی اچھی ہے. اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا ہے وہ کھجور کی طرح ہے، اس میں خوشبو نہیں پائی جاتی لیکن اس کا مزہ میٹھا ہے. اور وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے وہ اس پھول کی طرح ہے جس کے اندر خوشبو پائی جاتی ہے اور اس کا مزہ کڑوا ہے. اور وہ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا ہے وہ ایروے کی طرح ہے کہ جس کے اندر نہ تو کوئی بو پائی جاتی ہے اور اس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے. سنترا ایک ایسا پھل ہے جو بہت نفع بخش ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں مٹھاس بھی پائی جاتی ہے اور معدے کی صفائی کے لیے بھی بہت بہتر ہے اور کھاتے ہوئے اس کی خوشبو بھی بہت اچھی لگتی ہے. اسی سے اس مومن کی مثال دی گئی ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے. ایک تو اس کے اندر جو ایمان ہوتا ہے، ایمان کی خود ہی اپنی مٹھاس ہوتی ہے اور اس کی اپنی لذت ہوتی ہے، اور جب قرآن پڑھتا ہے تو بہت نفع بخش ہو جاتا ہے. اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کو اس سے بہت فائدہ ملتا ہے، بڑی رہنمائی ملتی ہے، اس کے اخلاق کا اثر لوگوں پہ پڑتا ہے. تو اس طرح قرآن پڑھنے والا، اب پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ خالی جو ہے تلاوت کرنا نہیں ہوتا. قرآن پڑھنے سے مراد یہاں اس حدیث میں عمل کرنے والا، قرآن کو پڑھ کے قرآن پر عمل کرنے والا. ورنہ آگے حدیث آئے گی کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے. تو اور فرمایا کہ ایسا مومن جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، یعنی قرآن پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی، بہت زیادہ عمل کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، تو ایمان کا مزہ تو اس کے اندر رہتا ہے. اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، توحید کو مانتا ہے، رسول کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے اور باقی جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو سمجھتا جانتا ہے. تو اس اعتبار سے اس کے اندر یعنی اپنے لیے تو نفع ہے اور اس کی مٹھاس کو ملتی ہے، لیکن قرآن کو کثرت سے پڑھنے، سمجھنے، تلاوت کرنے سے جو فائدہ دوسروں کو پہنچ سکتا ہے، دوسروں کو اس سے کچھ زیادہ نفع نہیں ملتا ہے. اور ایسے بتایا کہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے اس کا جو مزہ ہے، اس کی خباثت جو کفر کی ہے وہ اندر سے جو ہے کڑوا ہے، یعنی اندر سے ایمان کا تو کچھ فائدہ نہیں ملا ہے کیونکہ کفر کی خباثت اس کے اندر ہے. لیکن ظاہری طور پر جو قرآن پڑھتا ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے اس کی جو خوشبو ہے وہ لوگوں کو محسوس ہوتی ہے، یعنی ظاہری اخلاق اس کا اچھا ہوتا ہے، یا ظاہری طور پہ کچھ نصیحت کی باتیں وغیرہ لوگوں کے سامنے آتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ایک خوشبو ہے، لیکن اس خوشبو کے اندر بھی کڑواہٹ ہے، خالص نفع نہیں ہے اس کے اندر. اور فرمایا کہ وہ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا ہے وہ تو بالکل ایلوے کی طرح ہے. ایلوا ایک ایسا پھل ہوتا ہے، بہت ہی کڑوا ہوتا ہے اور کوئی جو ہے خوشبو بھی اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. تو دونوں اس بات سے محروم ہے، ایک تو اندر کی خباثت، اس کے بعد باہر سے بھی جو ہے یعنی ظاہری طور پر بھی کوئی اچھائی اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی مثال ہے اور یہ بخاری مسلم وغیرہ کی متفق علیہ روایت ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تعلموا القرآن واسألوا اللہ بہ الجنہ،
قبل ان يتعلمه قوم يسألون به الدنيا فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يضاهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه للہ. بہت ہی اہم حدیث ہے، اور جتنی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہیں بلا شبہ اس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور وہ واقع ہو کر ہی رہتی ہیں. اس حدیث میں ایک پیشین گوئی بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں قرآن سیکھ لو، اور قرآن سیکھ کر مقصد تمہارا یہ ہو کہ اس سے اللہ کی جنت حاصل کرو، اسی لیے اللہ کی جنت مانگو. یعنی مطمئن نظر آخرت ہو، آخرت کا فائدہ ہو، آخرت کا نفع ہو، اور جنت کے اندر جانے کی تمنا اور خواہش کے ذریعہ قرآن پڑھو تو اللہ سے مانگو. اور قبل اس کے یہ کام کرو کہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھنے کا مقصد ان کا خالی دنیا حاصل کرنا ہوگا، کہ میں قرآن پڑھوں گا تو لوگوں کو کے اندر تقریر کروں گا، بتاؤں گا تو خوب پیسے ملیں گے، فلاں کی طرح میرے پاس بھی بنگلہ ہو جائے گا، بلڈنگ ہو جائے گی، لوگ مجھ کو مانیں گے، میں کہیں گے فلانے مولوی صاحب ہیں، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، بڑا اچھا علم ہے ان کے پاس. تو فرمایا کہ یہ سب مقصد، پورا ٹارگٹ دنیا ہی دنیا ہوگی. جنت کے حصول کا کچھ جو ہے اس میں مقصد نظر نہیں آئے گا. جس کے اندر جنت کے حصول کا مقصد ہوتا ہے، قرآن اس کی زندگی میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اس کے اخلاق پر، اس کے اعمال پر، اس کے نفع پر، اور اس کے جو ہے اہتمام پر جو ہے وہ سب اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ اس سے پہلے یہ سب اچھا، یعنی قرآن کے ساتھ اہتمام کر کے جنت کے حصول کا مقصد رکھو. اس لیے کہ قرآن کو سیکھنے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو قرآن اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ فخر و مباحات کریں، لوگوں پر برتری کا اظہار کریں کہ صاحب میں تو بڑا عالم ہوں، مجھے بہت معلومات ہے، میں جاننے والا ہوں، میں مفتی ہوں، میں قاری ہوں، میں حافظ ہوں، میں فلاں ہوں. اور کچھ لوگ جو ہے ظاہری فخر و مباحات تو نہیں، لیکن کیا ہے اس کو پیٹ کا اور کمائی کا ذریعہ بنانا مقصود ہے. اسی سے بعض علماء نے کہا کہ بھی قرآن پڑھنے پڑھانے میں اجرت لینا جو ہے جائز نہیں ہے. البتہ جو ہے اگر کوئی آدمی اپنا پورا وقت اس میں لگائے ہوئے ہے تو اس میں اپنا وقت لگانے کی وجہ سے یا کمانے کے لیے جو فراغت نہیں ہے تو وہ پیسہ لے سکتا ہے. اور جس کا نفع متعدی ہو، یعنی لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہو اور اپنا وقت اس پہ لگا رہا ہے تو اس سے فائدہ لے سکتا ہے. مجرد قرآن پڑھنے پر جو ہے اجرت دینا وہ جائز نہیں ہے. اور یعنی قرآن کو کمائی کا ذریعہ بنانا، جیسے مان لیجیے آج کل بہت سارے لوگ رقیہ کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کا کام کرتے ہیں، پیشہ بناتے ہیں. تو جھاڑ پھونک کا کام کرنے والے کیا ہے، وہ بڑی بڑی فیس قرآن پڑھنے کے لیے متعین کرتے ہیں. ایک مجلس میں 1000 سے لے کے 50,000 ریال تک، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ 50,000 ریال کا مطلب ہو گیا کہ تقریباً جو ہے 1 لاکھ ریال کا جو ہے سمجھ لیجیے 19 لاکھ ہوتا ہے. تو 50 لاکھ کا 50,000 تقریباً 10 لاکھ روپیہ ہو گیا. تو اس طریقے سے اتنا بھاری فیس قرآن پڑھنے کی، اور یہ کتاب اس کے ذریعے ہم جادو اتار دیں گے، جنات اتار دیں گے. رپورٹوں میں آیا ہے، ایک آدمی نے شکایت کیا سعودی عرب میں کہ میں اس کو لاکھوں ریال دے چکا ہوں، 2 سال سے رقیہ کر رہا ہے، مختلف بہانے سے پیسے لیتا ہے، اور آخر میں اس نے میری بیوی سے بھی چھیڑخانی کر لی تو میں آیا شکایت کرنے کے لیے. تو آپ دیکھیے کہ کیا ہے، لوگ اس طرح کی گھناؤنی حرکت کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں آج بہت بڑے پیمانے سامنے آ رہی ہیں کہ قرآن مجید کو کھانے کمانے کا ذریعہ لوگوں نے بنا لیا ہے. یہ بہت ہی بری بات ہے. اور فرمایا کہ ایک تیسرا آدمی ہے جو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اس کے اثرات اس کی زندگی میں ہیں، حرام کو حلال نہیں کرتا، حلال کو حرام نہیں کرتا، اس کے آداب ضابطوں کو سمجھتا ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو حق اس کے اوپر متعین کیا ہے قرآن مجید کا، وہ جو ہے اس کو ادا کرتا ہے. ابن قتیبہ نے اپنی کتاب عیون الاخبار میں حضرت حسن سے روایت کیا ہے، جو فرماتے ہیں کہ قرآن کے پڑھنے والے 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ایسا آدمی
جس نے اس کو دنیا کمانے کا سامان بنا رکھا ہے، اس کو ایک ملک سے لے کے دوسرے ملک تک جاتا ہے، یطلب بہ ما عند الناس، لوگوں کے پاس جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہی مقصد ہے اس کا، باقی کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور دوسرے لوگ ہیں جو قرآن کے حروف کو تو یاد کرتے ہیں لیکن اس کے حدود کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے اور اس سے بادشاہوں کا مال حاصل کرتے ہیں اور اپنے شہر والوں پہ فخر کرتے ہیں، یہ ان کا مقصد ہے۔ اور ایک ایسا آدمی جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کے اندر قرآن کے اندر جو دوا ہے اس کو جان لیتا ہے اور اپنے دل کی بیماری پر اس کو رکھ لیتا ہے، تو اس کی علامت کیا ہے؟ شب بیداری کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اس کے جسم پر خشوع خضوع کے اثرات ہوتے ہیں اور غم اس کا اڑنا بچھونا ہوتا ہے، اپنے محراب میں رکے رہتے ہیں اور ان کی ٹوپیاں زمینوں پر جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ، جن کی وجہ سے زمین پر بارش نازل کرتا ہے، بارش برساتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، قرآن کے حاملین میں یہ تو سمجھ لو کبریت احمر سے جو یہ زیادہ کم ہے، یعنی کبریت احمر جس طرح سے بہت کم پایا جاتا ہے، ایسے لوگ جن کا مقصد جو ہے قرآن پڑھ کے لوگوں کو نفع پہنچانا، فائدہ ہو، بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایاس ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ انک ان بقیت سیقرؤ القرآن ثلاثۃ اصناف، کہ اگر تم باقی رہو گے تو قرآن پڑھنے والے تین طرح کے ہو جائیں گے۔ ایک تو فصنف للہ، ایک ایسا گروہ ہوگا جو اللہ کے لیے ہوگا، اور صنف للجدال، ایک دوسرا آدمی ہوگا، کیا ہوگا؟ بحث مباحثے والا۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ ہر وقت بیٹھے ہوئے بحث مباحثہ، یہ منافق، وہ کافر، اس مسئلے میں ایسا، اس مسئلے میں ایسا، ساری دنیا پہ حکم لگانا، ساری دنیا سے بحث و مباحثہ کرنا، لیکن اپنی زندگی عمل سے خالی، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، ظاہری شکل و صورت بھی اسلام کی بنانے کی کوئی پرواہ نہیں، ایسے جو ہے کمائی حلال کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سب کیا زندگی میں کچھ اثر نہیں ہے، خالی بس جو ہے قرآن لے کے بحث و مباحثہ یا علم حاصل کرنے کا مقصد بحث و مباحثہ ہے۔ اور فرمایا کہ تیسری قسم دنیا کی ہے، ان کا ٹارگٹ دنیا ہی ہوگا، اور فرمایا کہ جو طلبگار ہوتا ہے وہ پا لیتا ہے، جس چیز کا طلبگار ہوتا ہے عام طور پہ اسے مل جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن پڑھنے والوں کے چار طبقات ہیں۔ پہلی قسم تو وہ ہے جو اہل قرآن اور اہل ایمان ہیں، ایمان بھی ہے ان کے اندر، قرآن بھی ہے، یہ سب سے افضل لوگ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے اندر نہ قرآن ہے نہ ایمان ہے، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے، اور چوتھے لوگ وہ ہیں جن کے پاس ایمان ہے لیکن قرآن نہیں ہے۔ تو بلا شبہ جس کو ایمان جو ہے بلا قرآن کے ملا، وہ جو ہے کہتے ہیں کہ اس سے افضل ہے جس کو قرآن تو ملا لیکن ایمان نہیں ملا۔ لیکن اسی طریقے سے معاملہ اس کا ہے کہ جو قرآن کے ساتھ ساتھ تدبر اور فہم جو ہے تلاوت کے ساتھ اچھی کوشش کرتا ہے، وہ اس سے افضل ہے جو خالی تیزی سے قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے بلا تدبر کے۔ تو ایک آدمی تدبر کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے کہ قرآن کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، بلا شبہ یہ بہت افضل ہے اس آدمی کے مقابلے میں جو دھڑ دھڑ پڑھے جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کا مقصد خالی ریپیٹ کرنا نہیں ہے، قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس میں میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے، اس کو سمجھا جائے اور اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کے ساتھ صحیح اہتمام کرنے کی اور اس کے ذریعہ آخرت کی فکر کرنے کی اور جنت کی طرف اور اللہ کی رضامندی طرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان لوگوں میں اللہ ہمیں نہ بنائے جو قرآن کو صرف کھانے کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے، اخلاص عطا فرمائے ہماری زندگیوں میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔